السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد کامران آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ HEC کے جنرل ریکگنیشن سسٹم کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ میں سے ہر ایک خود معلوم کر سکے گا کہ میرے کون سے ریسرچ آرٹیکلز، ریسرچ پبلیکیشنز، ریسرچ پیپرز ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC سے ریکگنائزڈ ہیں اور کون سے ریکگنائز نہیں ہیں۔ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، بہت سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں، تو اس میں جب بھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا کسی فیکلٹی کی وہاں پہ پروموشن ہوتی ہے تو اس کے لیے ریسرچ پبلیکیشن کی ایک مخصوص تعداد کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ 10، کہیں پہ 20، کہیں پہ 30۔ تو اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹیز میں جو PhD اسکالرز اپنا ریسرچ ورک کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے بھی یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ 1 یا 2 ریسرچ آرٹیکلز پبلش کریں HEC ریکگنائزڈ جرنلز میں۔ تو یہ ویڈیو اس بارے میں ہے کہ PhD اسکالرز اور فیکلٹی ممبر کو اس بارے میں مکمل گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ HEC نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے جو کہ ہے 30 جون 2020۔ تو 30 جون 2020 سے پہلے اگر آپ نے کسی جرنل کی ریکگنیشن دیکھنی ہے، اگر آپ کا کوئی آرٹیکل اس میں پبلش ہوا ہے تو اس کے لیے الگ ایک طریقے، اس کے لیے HEC کی ویب سائٹ پہ ایک لنک ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں، اس کی ڈیٹیل، اس ویب سائٹ کو ہم وزٹ کریں گے اور پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے اس ویب سائٹ پہ جا کر وہاں سے کچھ لسٹ ہے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، JCR لسٹ آف جرنلز، تو وہاں سے آپ معلوم کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کا آرٹیکل 30 جون 2020 کے بعد پبلش ہوا ہے تو پھر اس کے لیے HEC نے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ If the date of publication of your research article is after 30 June 2020, then you have to visit the HGRS website of the HEC. If the journal will be found there, then it means that it is recognized by the HEC. اس کا لنک یہاں پہ دیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں یہ لنک آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ اور اگر 30 جون 2000 پہلے سے آپ کا کوئی آرٹیکل پبلش ہوا ہے تو اس کی ریکگنیشن دیکھنے کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہوگا اور وہاں پہ جرنل دیکھنا ہوگا، مختلف لسٹوں میں ایئر وائز لسٹ ہیں، آپ نے وہاں پہ اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میں HGRS کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ابھی کوئی آرٹیکل پبلش کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ چاہیں گے کہ میں جس جرنل میں اپنا آرٹیکل پبلش کروں تو وہ HEC ریکگنائز ہو، تو اس کے لیے بھی یہاں سے آپ کو ہیلپ ملے گی HGRS کی ویب سائٹ سے۔ اور اس طرح جو PhD اسکالرز ہیں وہ HGRS کی ویب سائٹ پہ وہ جرنل سرچ کریں اور اس کی کیٹیگری کو چیک کریں، تو وہ کیٹیگری اور وہ جرنل، اگر جرنل اس لسٹ میں موجود ہے اور وہ کیٹیگری اس کیٹیگری میں ہے جو کہ PhD ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو یہاں سے وہ جرنل کو سلیکٹ کرنے میں اس کو ہیلپ ملے گی۔ تو ابھی میں جاتا ہوں HGRS کی ویب سائٹ پہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ کو اسکرین پر اس وقت HGRS کی ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو HGRS means HEC جنرل ریکگنیشن سسٹم۔ اب اس میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ جنرل نیم آپ نے یہاں پہ جنرل نیم آپ نے دینا ہے، بائی نیم آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے بھی ریسرچ جرنلز ہیں ان کا اپنا ایک ISSN نمبر ہوتا ہے، انٹرنیشنل نمبر۔ تو اگر آپ نے اس نمبر کے تھرو سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں ISSN پہ اور یہاں پہ وہ نمبر دیں اور فائنڈ جرنل پہ کلک کریں، تو آپ کو اگر وہ جرنل یہاں پہ مل جائے تو اٹ مینس کہ وہ HEC ریکگنائز ہے، اور باقی تفصیل بھی آپ کو مل جائے گی وہاں پہ۔ لیکن سرچ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں فار ایئر، تو یہاں لکھا ہوا ہے فار 2023-24۔ تو چونکہ کرنٹ یہ ایئر چل رہا ہے اکیڈیمک ایئر، تو یہاں پہ آپ ابھی جب کوئی جرنل سرچ کریں گے تو وہ اس سال کے دوران آپ کو بتائے گا کہ اس سال کے لحاظ سے یہ HEC میں ریکگنائز ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چونکہ ڈفرینٹ HEC ہر سارے جرنلز کی ایئر وائز جو نا اس کی ایویلویشن کرتا ہے، تو ہر سال جو نا وہ جرنلز کی کیٹیگری بھی چینج ہو سکتی ہے کہ پہلے ایک جرنل W کی کیٹیگری میں پھر X میں چلا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے X میں پھر W میں چلا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جرنل HEC ریکگنائز ہے لیکن اگلے سال وہ لسٹ میں نہیں، ریکگنائز ہی نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے بہت کیئرفلی آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ایئر آپ اس طرح سے آپ سلیکٹ کریں۔ اب فار ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ 4 ایئرس کیٹیگریز دی ہوئی ہے، یہ 2020 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ریزن یہ ہے
کہ 2020 سے پہلے جو میں نے آپ کو بتا دیا نا 30 جون 2020 سے پہلے یعنی HRS پہ آپ سرچ نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے HEC کی ویب سائٹ پہ ایک لنک ہے، تو وہاں سے آپ نے کچھ لسٹیں ڈاؤن لوڈ کرنی ایکسل میں اور PDF میں، تو وہاں سے آپ وہ پھر اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو لیٹ سے میں فار ایگزامپل میں چلا جاتا ہوں 2021-22 پہ. اب اس سال میں جو جرنلز ہیں اس کی لسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک جرنل کا نام لکھتا ہوں وائرلیس کمیونیکیشنز اینڈ موبائل کمپیوٹنگ. دیکھیں یہاں پہ آپ صرف ایک یا دو ورڈز انٹر کریں تو جتنے بھی جنرلز جن کے نیمز میں ٹائٹل میں یہ ورڈز آتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے. تو اب آپ دیکھیں میں جو جنرل سرچ کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے مجھے وائرلیس کمیونیکیشنز اینڈ موبائل کمپیوٹنگ. اب اس میں کلک کر لوں گا اور یہاں سے میں فائنڈ جنرل پہ کلک کروں گا. اب اس جنرل کی ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ یہاں پہ اسکرین پہ آ جائے گی. تو آپ دیکھیں وائرلیس کمیونیکیشن اینڈ موبائل کمپیوٹنگ. تو اس کا SSN یہ ہے، یہ کنٹری ہے، یہ اسکوپس اور ویب آف سائنس دونوں کی لسٹ میں یہ موجود ہیں. سبجیکٹ ایریا اس کا کیا ہے کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ. اور یہ کیٹیگری W ہے. یہ کیٹیگریز HEC نے خود بنائی ہوئی ہے ڈیفائن کی پاکستانی یونیورسٹیز کے لیے. تو یہ W کیٹیگری کا جنرل ہے یعنی ٹاپ کیٹیگری کا جنرل ہے. یعنی 4 کیٹیگریز ہیں WXYZ جس میں W ٹاپ پہ ہے اور Z کیٹیگری سب سے لویسٹ ہے. اچھا ابھی اس جنرل کو میں چیک کرتا ہوں 2022-23 میں. تو اب آپ دیکھیے 2022-23 میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ وہاں پہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. تو آپ دیکھیں وائرلیس کمیونیکیشن اینڈ موبائل کمپیوٹنگ یہ یہاں پہ نظر آ گیا ہے. اس میں بھی یہ W کیٹیگری میں ہے. اوکے لیکن انٹرسٹنگ اچھا 2020-21 میں یہ X کیٹیگری میں تھا وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2023-24 میں یہ جنرل HEC ریکگنائز ہے ہی نہیں، لسٹ میں ہی موجود نہیں ہے. وائرلیس کمیونیکیشنز اب آپ دیکھیں یہاں پہ وہ جنرل اویلیبل ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی یعنی عجیب سی بات ہے. تو اس وجہ سے آپ نے صرف ایئر سلیکٹ نہیں آپ نے صرف جنرل نیم نہیں دینا بلکہ ایئر بھی سلیکٹ کرنا ہے جس ایئر میں آپ اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ HRS میں جنرل کو کس طرح سے ہم نے سرچ کرنا ہے اور اس کی کیٹیگری کو کیسے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح اگر کوئی پاکستانی لوکل جنرل ہیں نیشنل جنرل ہیں تو یہاں پہ آپ جنرل نیم دیں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں لکھتا ہوں پاکستان. آپ پاکستان سے جتنے بھی جنرلز کے نیم سٹارٹ ہوتے ہیں فار ایگزامپل میں یہ والا کلک کرتا ہوں پاکستان جنرل آف کامرس اینڈ سوشل سائنس اور میں اس کا سٹیٹس دیکھتا ہوں اس جنرل کا. تو یہ نیشنل جرنلز بھی اور انٹرنیشنل سارے آپ اس ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان جرنل آف کامرس اینڈ سوشل سائنس ISSN نمبر یہ ہے، کنٹری پاکستان، اسکوپس میں ہے، ویب آف سائنس میں نہیں ہے. اس کی یہ کیٹیگری ہے بزنس مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اکنامکس. اچھا یہ Y کیٹیگری کا جرنل ہے، Y کیٹیگری کا جو کہ 3rd نمبر کی کیٹیگری ہے. تو مطلب یہ کہ نیشنل جرنلز اور انٹرنیشنل جرنل جو HEC ریکگنائز ہے وہ اس ویب سائٹ پہ آپ سارے آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو یعنی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میرا کوئی ریسرچ آرٹیکل 30 جون 2020 سے پہلے پبلش ہوا ہے تو وہ میں کس طرح چیک کروں گا. تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے. یعنی آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں HRS میں نے آلریڈی وہ لنک یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے. اچھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس لنک کو ایکسیس کر لیا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا. یہاں اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں HTTPS یہ HEC.gov.p کی یہ پورا لنک ہے. تو میں یہ ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. تو یہ یہاں پہ بھی آپ کی ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب اس سائٹ پہ آپ تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا HEC ریکگنائزڈ جرنل ٹل جون 30 2020. اب اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، 2 لنکس ہیں، نیشنل ریکگنائزڈ جرنلز ٹل جون 30 2020 اور دوسرا انٹرنیشنل ریکگنائزڈ جرنلز ٹل جون 30 2020. تو اگر آپ نے نیشنل جرنلز دیکھنے HEC ریکگنائز تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور انٹرنیشنل آپ اس پہ کلک کریں گے. تو دیکھیں میں پہلے نیشنل پہ کلک کرتا ہوں. اب اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہمارے پاس آ گئی ہیں. انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی،
हेल्थ साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, मल्टी डिसिप्लिनरी, तो ये मुख्तलिफ हैं। अब आपने जिस जर्नल को आपने देखना है तो वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप उस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी या उस यानी फील्ड के जो जर्नल्स हैं उनकी लिस्ट PDF फॉर्मेट में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। लेट सपोज मैं नेचुरल साइंसेज पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए ये ऑलरेडी डाउनलोड मैंने किया हुआ है, तो फर्स्ट टाइप आप करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखें HEC रिकॉग्नाइज्ड नेशनल नेचुरल साइंसेज जर्नल्स। अब आप यहाँ पे आप देखें, यानी यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है रिसर्च जर्नल्स अवेलेबल इन लिस्ट आर वैलिड रिकॉग्नाइज्ड अप टू जून 30, 2020। यानी इस तारीख तक अगर आपका कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ या इससे पहले तो तब तो ये जर्नल्स रिकॉग्नाइज हैं, लेकिन अगर इस तारीख के बाद आपका इसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आपने यहाँ पे नहीं देखना, बल्कि आपने JRS की वेबसाइट पे जाके देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये जर्नल्स की पूरी लिस्ट है, तो ये सीरियल नंबर पे, फर्स्ट सीरियल नंबर पे पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी, इस तरह पाकिस्तान जर्नल ऑफ जोलॉजी, यहाँ पे इसका यानी पब्लिशर नेम, एडिटर नेम, यहाँ पे कैटेगरीज, तो चूंकि करंटली ये W कैटेगरी में तो इस कॉलम में ये दिया हुआ है। यहाँ पे मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं इस जर्नल के, ईमेल ID है और वेबसाइट। इस तरह जो भी जर्नल आपने देखना है इस लिंक में तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी देखना है, हेल्थ साइंसेज भी देखना है तो वो वाली लिस्ट आप डाउनलोड करें, तो उसमें अगर वो जर्नल मौजूद हैं तो इट मीन्स HEC रिकॉग्नाइज है। कैटेगरी कौन सी है तो वो कैटेगरी भी आपको यानी उसके बाद वाले कॉलम्स में आपको नज़र आ जाएगी। तो ये तो था यानी नेशनल जर्नल्स के बारे में 30 जून 2000 पहले से जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो अब इंटरनेशनल जर्नल्स की तरफ जाते हैं, तो देखिए मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, तो अब आप देखें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स टिल जून 30, 2020। अब इस पर अगर मैं क्लिक कर लूँ, अब यहाँ पे ईयर वाइज लिस्ट हैं, तो चूंकि 2020 ऑनवर्ड तो JRS की वेबसाइट है, तो 2005 से लेकर 2019 तक ये ईयर वाइज लिस्ट हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपका जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल में, तो उस ईयर वाली लिस्ट आपने डाउनलोड करनी। फॉर एग्जांपल आपका एक आर्टिकल 2019 में पब्लिश हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे 2019 पे। इस तरह अगर आर्टिकल आपका 2017 में पब्लिश तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाली कंसर्न लिस्ट, ईयर वाइज लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे। अब ये वाली लिस्ट ऑलरेडी मैं 2019 वाली डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए ये 2019 वाली लिस्ट है, तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, ये मैंने इसको जूम कर दिया। अब आप देखें यानी इन इनसाइट्स जनरल साइटेशन रिपोर्ट, देखिए इसको कहते हैं JCR लिस्ट या JCR रिकॉग्नाइज्ड जर्नल लिस्ट। तो 30 जून 2020 से JCR लिस्ट में जो जर्नल्स मौजूद थे रिकॉग्नाइज, तो वो HEC के लिए एक्सेप्टेबल है। और मज़े की बात यह है कि इन लिस्टों में अगर आपका कोई यानी जर्नल आपको मिल जाए जिसमें आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो दैट जर्नल एंड दैट आर्टिकल विल बी कंसिडर्ड एज W कैटेगरी, यानी सबसे जो टॉप कैटेगरी उसमें वो कंसिडर होगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे यानी रैंकिंग है उसकी, यहाँ पे फुल जर्नल टाइटल है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च आर्काइव, ठीक है ना जी। इस तरह एडवांसमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये मुख्तलिफ जर्नल्स हैं। JCR एब्रीवेटेड जर्नल, ISSN नंबर, टोटल साइट्स, जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जर्नल्स के बारे में। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि 30 जून 2020 से पहले किसी आर्टिकल की रिकॉग्निशन आपने किस तरह चेक करनी है, तो ये इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये दोनों जो लिंक्स हैं, JRS का लिंक है और ये यानी HEC की वेबसाइट पे लिंक है, ये दोनों मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और मेरा ख्याल में ये पूरी वीडियो देखने के बाद कोई भी फैकल्टी मेंबर, कोई भी PhD स्कॉलर वो इजीली ये मालूम कर सकेगा कि जहाँ पे मैं अपना पेपर पब्लिश कर रहा हूँ या मैंने पब्लिश किया हुआ है तो वो HEC रिकॉग्नाइज है कि नहीं है और उसकी कैटेगरी कौन सी, ठीक है जी। तो इस बारे में मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर, ठीक है जी। थैंक यू। और इस सीरीज़ में मैं कुछ और वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा, तो आप इंशाल्लाह मेरा चैनल देखते रहें और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम।